دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس، اور آپ نے ان پروگراموں میں ہم آپ کے ساتھ آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو بالکل گراس روٹ لیول سے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے پروفیشن میں اپنا نام بناتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن اور موٹیویشن کا باعث بنتے ہیں۔ آج میری خوش قسمتی ہے، آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام فوزیہ ام سید۔ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، اور اسپیشلی جو آج ہم نے ٹاپک جس پہ ہمیں بات کرنا ہے ویمن امپاورمنٹ پہ، موسٹ امپورٹنٹ آج کے زمانے میں جب عورت اپنے اصل صلاحیت سمجھتی ہے تو اس کے بارے میں جب بات ہم کرتے ہیں ایز اے ویمن، تو وہ ہمارے لیے بھی پراؤڈ کی بات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین فار یور ٹائم۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور پھر اس پروفیشن کی طرف آپ کیسے آئے؟ شروع سے شوق تھا یا بعد میں ڈیولپ ہوا؟ ایکچولی میں نے ماسٹرز فائن آرٹس اور کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائل میں کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے 2012 میں ساری شادی وادی ہو گئے، بچے ہو گئے، پڑھنے کا شوق تھا، تو پھر انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی میں نے ماسٹرز کیا، یعنی کہ میں ڈبل ماسٹرز ہوں الحمدللہ۔ اور فیشن بیسکلی میں نے ایسا سوچا تو نہیں تھا کہ یہ فیلڈ میری اپنی ہوگی۔ میں نے ماسٹرز جو ہے وہ کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائل فائن آرٹس ہوم اکنامکس کالج، یہ جو ہمارا، وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا 98 میں، اور یہ میری فیلڈ تھی فیشن، اور شوق بھی تھا کپڑے سینے کا، کپڑے بنانے کا۔ انہیریٹ بھی کیا تھا اپنے امی سے کہ ان کو بہت شوق تھا اچھے کپڑے پہننے کا، اچھے کپڑے سی کے ہمیں پہنانے کا، تو وہ ایک انہیریٹ بھی ہوا تھا۔ کلرز اچھے لگتے تھے، فیشن اچھا لگتا تھا، جو زمانے میں جتنا میڈیا تھا وہ دیکھ کر ایک اٹریکشن ہوتی تھی کہ یہ باقاعدہ اس میں، یعنی کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو خوبصورت ہے، لیکن اس کو مزید ایک نکھار کلر سے آتا ہے، لائٹ سے آتا ہے، بیوٹی اس کی انہانس کرنے سے آتا ہے۔ تو یہ پھر میں نے ایک پروفیشنلی سمجھے 2000 میرے خیال میں 1998 میں نے ماسٹرز کیا تھا، اور اس کے 1-2 سال کے بعد ہی پھر اس فیلڈ میں آ گئی تھی، تو اٹس بین سو لانگ۔ تو اب اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ میں یہاں سے کراچی سے مائیگریٹ کر کے پھر میں دبئی چلی گئی، وہاں تقریباً مور دین 10 ایئرز رہی۔ تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے دبئی جو ہے وہ فیشن کا ہب ہے، تو وہاں پر ہم نے کام تو کر رہے تھے، یہاں ایگزیبیشنز کر رہے تھے، یہاں جب میں کراچی میں تھی تو اپنا ایک سلسلہ بنا ہوا تھا چھوٹا سا بزنس کرنے کا، گھر سے بھی کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ انہوں نے پیچھے سے جو ہمارے فیملی کے سارے لوگ تھے انہوں نے سپورٹ کیا۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہی یہی ہوتی ہے عورت کی زندگی میں کہ اگر اس کا ہسبینڈ کوئی ایسا ملے جو اس کو سپورٹ کرے، یا اس کے گھر میں جو اس کا بھائی ہے یا اس کا والد ہیں تو وہ ان کو سپورٹ کرے، تو موسٹ امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی عورت کی کامیابی کے پیچھے، لوگ کہتے ہیں کہ مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، لیکن عورت بھی جب کامیاب ہوتی ہے تو وہ یقیناً کسی مرد کا ہاتھ پیچھے ہوتا ہی ہے، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاروں رشتے جو موسٹ امپورٹنٹ ایک عورت کی زندگی میں ہوتے۔ تو پھر میرا سفر جو شروع ہوا میرے خیال میں 98 میں کہیں میں نے ایگزیبیشنز اسٹارٹ کی یہاں کراچی میں۔ اور ایک بات جو نئے آنے والے ہیں، اسپیشلی اب جو بچیاں کام کرتی ہیں، ان کے لیے میں ایک میسج یہ دینا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے بہت امیر ہو۔ ہاں، یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے۔ یہ میری جو ہے بہت موسٹ امپورٹنٹ جو اب نئے آنے والوں کو میں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی چیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت امیر ہوں تو آپ کام شروع کریں۔ مطلب میں اگر بہت امیر کبیر نہیں، لیکن ہم لوگ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہمارا تعلق، اپر مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی، لیکن جب میں نے کام شروع کیا تو وہ میں نے اپنی پاکٹ منی سے شروع کیا تھا، جو میری اپنی پاکٹ منی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ تھوڑی سی رقم، میں اس کو مینشن نہیں کروں گی، لیکن بہت چھوٹی سی رقم تھی۔ جب ہماری نیت ہو نا کسی بھی کام کے لیے، بہت اہم بات کہی آپ نے، موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں کچھ بننا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، تو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ بہت تھوڑے سے پیسے، اتفاق سے کل بھی ایک جگہ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بزنس کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے کیپٹل ہونا چاہیے۔ تو میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ نہیں، میں اس کی مثال ہوں کہ بہت زیادہ کیپٹل کی ضرورت نہیں ہوتی، اصل آتی ہوتی ہے آپ کی نیت، اس کے بعد آپ کی ہمت، کہ آپ کے اندر کتنی ہمت ہے۔ تو جب میں اگر اپنے دوبارہ سے سفر کے اوپر پیچھے جاؤں تو میں نے یہاں پر کراچی میں ایگزیبیشنز اور کپڑے وپڑے سیل کرنا، ڈیزائن کرنا ایک شوق میں، کچھ لوگ ایسے لنک ہوتی ہے بات کہ
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورتاً بزنس کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شوقیہ کر رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, بالکل صحیح, جن کو شوق ہوتا ہے گلیمر میں رہنے کا. تو میں دونوں کے لیے میسج دینا چاہتی ہوں کہ وہ ضروری ہے کہ انتھک محنت کریں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. چاہے وہ شوقیہ کر رہے ہیں, کیونکہ شوق میں بھی آپ کو فیم لینا ہے نا, کامیاب ہونا ہے آپ کو. تو اگر آپ کامیاب ہونا ہے تو آپ کو پھر انتھک محنت کرنی پڑے گی. پھر دن رات نہیں دیکھنا ہے کہ 8 بج گئے تو بس ڈیوٹی ٹائمنگ ختم, یا 11 بج گئے تو ڈیوٹی ٹائمنگ شروع. جبکہ ہمیں 24 آورز میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا کسی بھی کوئی بھی کام ہو, وہ کوئی بھی کام ہو. پھر جب میں دبئی چلی گئی تو دبئی میں بھی کچھ ایسی فرینڈز ملی. بہرحال فیشن میرا ایک اچھا تو لگتا تھا, لوگوں کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھنا, اچھا میک اپ میں رہنا, لیکن ایسا نہیں سوچا تھا کہ ان پلانڈ تھا یہ کہ وہ وہاں دبئی پہنچی تو وہاں پر لگا کہ یہ تو دنیا ہی ایک الگ ہے نا. تو وہاں پر کچھ ایسے دوست ملے جو اس فیلڈ میں تھے, تو ایک لنک ہوتا ہے نا, اس سے اس کا لنک بن گیا, اس سے اس کا لنک بن گیا, ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں. جی, تو میرا کپڑوں کا کام تھا. تو پہلے میں نے جو ایونٹس میں گئی تو میں ایز اے ڈیزائنر پارٹیسپیٹ کرنے جاتی تھی. صحیح. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذہن ہر کسی کو ایسا دے. تو میں جب پارٹیسپیٹ کرنے جاتی تھی تو میں کہتی تھی پارٹیسپیشن سے مزہ یہ ہے کہ ہم آرگنائز کریں. تو جیسے ایسا لگا کہ یار آرگنائز کرنے میں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ پیسے بھی ہے نا اس میں. بالکل. اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں پیسے ہمیں نہیں کمانے, بھائی ہم تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ پھر آپ جا کر کوئی ویلفیئر کریں, اور وہ ویلفیئر بھی آپ ہر زندگی کے ہر موڑ پہ کر سکتے ہیں. جب آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ ویلفیئر کر سکتے ہیں. تو ہم نے پھر مجھے ایسا خود ہی انر فیلنگ ہوئی کہ میرے اندر شاید یہ گٹس ہیں, کیونکہ لوگ ذرا تعریفیں کرتے تھے, PR اچھی تھی, لوگوں سے بات چیت اچھی تھی. تو میں نے بولا کیوں نہ ایک چھوٹی سی کوئی ایگزیبیشن ہم وہ کریں, آرگنائز کریں. تو یہ سلسلہ وہی والی بات آپ سے جو میں نے ابھی کی کہ نیت پہ ہوتا ہے. تو آپ نے نیت جیسی کی ہوتی ہے ویسے ہی ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے. وہ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آتے ہیں حدیث شریف کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, کہ جس جگہ پر آپ جو عمل کر رہے ہو, جو پریکٹیکلی کام کر رہے ہو, اس میں آپ کی نیت پیچھے کیا ہے. کیا کسی کو نقصان پہنچانا, کیا کسی کو ڈیمیج کرنا, یا کسی کو فائنینشیل کوئی ڈیمیج کرنا, یا ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم کامیاب ہوں. تو کامیاب تو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بہت سارے لوگوں کو کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک کو ناکام کرے پھر کامیاب کرے. اللہ کا بھی تو سسٹم ہے نا, بالکل, کہ ہم یہ میں نے ایک اپنی زندگی میں ایسا بنایا, ایک رول بنایا خود بخود. ایسی تربیت شاید ایسی تھی کہ وہ خود بخود ایک بلڈ میں آیا کہ ہمیں کسی کو کاروبار میں نقصان نہیں دینا, ہمیں خود کامیاب ہونا ہے. اور اس کامیابی کے بیچ میں کوئی آئے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہے تو وہ بھی 100 بسم اللہ والی بات ہے. تو وہاں سے پھر میرا سفر شروع ہوا. میں نے چھوٹی سی ایک ایگزیبیشن کی, اس کے بعد اتفاق کی بات ہے کہ وہی میری بات کے اعمال کا دار و مدار نیت پر. تو ہم نے ایک وہاں پر ہوتی ہے کونسلیٹ کے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں, تو ان سے کوئی ایسی لنک بن گئی کہ وہ میں بہت پراؤڈلی یہ میں بول سکتی ہوں کہ میں وہاں پر وہ پہلی عورت تھی جس کو کونسلیٹ نے, کونسل جنرل نے ایوارڈ دیا تھا کمیونٹی کی ایک طریقے کے ویلفیئر اور ساتھ میں کمیونٹی کا خیال اور ان کو انٹرٹینمنٹ دینے کا. مینس پاکستانی کمیونٹی کو میں نے کئی سال وہاں پر بہت اچھے ایونٹس دیے. جو بھی ہماری کوئی آم کا موسم آتا تھا تو آم کے ایونٹ کرنے دیتے تھے, اور فیشن کا ایونٹ. پھر رمضان آتے تھے, رمضان میں ایک الگ ہی ہمیں ایسی فیلنگ دیتے تھے ہم وہاں پر کہ جب جیسے, کیونکہ جب ہم پردیس میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہوگا. چاند رات ایک عجیب سی بات ہوتی تھی یہاں پر جب ہم بچپن میں رہتے تھے, لیکن جب ہم پردیس میں ہوتے ہیں تو چاند رات کو 8 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں. تو وہ والی فیلنگ دینے کے لیے ہم نے ایگزیبیشنز ایسی آرگنائز کرنا شروع کی جو اوور نائٹ ہوتی تھی رمضان کے آخری عشرے میں. تو وہ فیلنگ پورے پاکستان کی جو کمیونٹی تھی, ساتھ میں ہماری انڈین کمیونٹی اور دوسرے کمیونٹی, عرب کمیونٹی, فلپینو, وہ لوگ بہت اٹریکٹ ہوتے تھے کہ یار پاکستان کتنے لوگ کتنے اچھے ہیں اور کتنا خوبصورت کلچر ہے. تو وہاں سے پھر میرا سفر اسٹارٹ ہوا ایونٹس کرنے کا. ایونٹس پھر میں کرتی رہی سلولی, اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی پکڑا. پھر ہمارے کچھ ایسے لنک بنے کہ جو UK میں ہم نے جا کر کچھ بہت اچھے لوگ ہیں وہاں پر ایوارڈ, اچیومنٹ ایوارڈس کرتے ہیں. تو پھر ہم نے لنک بناتے بناتے پاکستانی کمیونٹی کے ایک ہم لوگ بیس بن گئے کہ پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ ہوتے تھے وہاں پر, ابھی بھی ہوتے ہیں, 10-11 ہو چکے ہیں ہمارے وہاں پر. چیئرمین صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے.
تو وہ بہت اچھی طریقے سے پاکستانی کمیونٹی کو آگے بڑھاتے تھے. تو پھر انہوں نے مجھے یو اے کے اور پاکستان ریجن کا ہیڈ بنا دیا, کیونکہ جب آپ وہی والی بات کہ جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اچیومنٹس مل رہی ہوتی ہیں, آپ کو ریوارڈز مل رہے ہوتے ہیں. یہ ایونٹس پھر ہم نے انٹرنیشنلی دبئی سے نکلے, انٹرنیشنلی کرنا شروع کیا. یورپ کے کافی ملکوں میں ہم گئے, یو کے ہم ریگولر جانے لگے, موریشس تک گئے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ, کہ پاکستانی ڈیزائنرز کو لے کر, پاکستانی کلچر کو لے کر میڈ ان پاکستان کے نام پر ایگزیبیشنز کرنے لگے. اور اس طریقے سے یہ سفر آگے بڑھتا رہا. اور اس سفر کی کہانی بہت لمبی ہوتی ہے, لیکن اس کو کچھ منٹوں میں دہرانا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ایسا کچھ ہوا زندگی میں کہ ہم ساری چیزیں ہوتے سارا گلیمر, ساری لائٹس چلتے یہاں پر کچھ اپنے فیملی پرسنل ریزنز کی وجہ سے میں یہاں پر موو ہوئی. تو یہ جو ایک سیلون ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, زوش لاؤنج کے نام سے میں نے یہاں پر اوپن کیا. یہ سیکنڈ برانچ ہے میری, ایک بخاری میں بھی ہے, ایک بدر پہ. تو میں جب یہاں آئی تو میں نے بولا یہ میری فیلڈ ہے. اسی فیلڈ میں میں نے, کیونکہ میں نے ایونٹس, فیشن ایونٹس کیے, تو اس میں کپڑے اور میک اپ کا ہی عمل رکھا تھا. تو پھر میں نے اس کو چوز کیا کہ یہ بہت اچھا گلیمر بھی ہے اس میں ہمیں بہت اچھے فرینڈز بھی ملتے ہیں, اس میں ہمیں بیوٹی مزید انہانس کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو اس کی تھوڑی بہت میرا زیادہ تر فوکس ہیئر پہ ہوتا ہے, تو میں نے ہیئر کی کچھ کلاسز لی, اور ساتھ میں اچھے لوگ مل گئے, اچھے آگے بڑھنے کا ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت تھی. تو یہ سفر اس طریقے سے یہاں جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سفر جاری رہے گا جب تک میں چلتی رہوں گی, جب تک یہ جاری رہے گا. اور میری اپنی کوشش ایز اے سینئر, ایز اے بڑے ہونے کی حیثیت سے, عمر میں بڑے, تجربے میں بڑے, کہ میں یہ کوشش کروں گی کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو صحیح سے ہم گائیڈ کر دیں. اور اسپیشلی میں اپنی سینئرز کے ساتھ بھی یہی کہوں گی کہ شاید ہم لوگوں کو ویسی گائیڈ لائن نہیں ملی, ہم لوگ خود ہی بھٹکتے رہے اور خود ہی آگے بڑھتے چلے گئے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نئے آنے والوں کو بہت اچھی لائن دیں, اچھا مشورہ دے دیں, اچھا ایک خیال رکھ لیں. کسی جونیئر کا فون اٹھا کر اس کو بتا دیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے, یہ ایسا, اس میں کچھ بھی نہیں جاتا, لیکن اس میں کسی کو لائن مل جاتی ہے, شاید وہ تھینک یو نہ بھی کہے, اس کے تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہم اپنے لیے ہی کریں. صحیح, بالکل. آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے اپنی ساری سٹوری بیان کی, اور بہت سارے دیکھنے والے جو آج کل ہم نے دیکھا ہے ینگسٹرز جو ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک تو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بہت بڑی اماؤنٹ چاہیے, دوسرا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے بہت جلد فیمس ہوں. اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک ایسا ایک ٹرینڈ نکلا ہے کہ آپ کو راتوں رات کا جو گلیمر ہے اس میں جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں, جبکہ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ نے اپنے تجربے سے بھی شیئر کیا. تو آپ کیا وہ کہاں سمجھتے ہیں کہ جو ویکنیسز ہے ہماری فیملی میں, ایجوکیشن سسٹم میں, یا سوسائٹی میں, جہاں ہم بچوں کو محنت کرنا, صبر کرنا, اور سب سے زیادہ ان کو جو ہے وہ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہونا سکھا سکیں؟ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہمارے ملک میں, جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے ہمارا, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن تعلیم کی کمی ہے. اچھا, تعلیم اور تربیت میرے پوائنٹ آف ویو سے دونوں چیزیں ساتھ آتی ہیں کہ آپ نے اگر ڈگریز لے لی اور آپ کی زبان اچھی نہیں, آپ کا اخلاق اچھا نہیں, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو تعلیم اور تربیت وہی بات ہے جو شروع ہوتی ہے, پہلا وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے, آپ کی ماں. جب میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہتی ہوں کہ جس گھر کی ماں سخت ہے نا, اس کے گھر کے بچے بہت اچھے ہیں. جن کے گھر کی مائیں اپنے بچوں کی غلطیاں چھپا رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک غلط, اگر میری بات کسی کو بری لگے, لیکن ایک غلط جنریشن, ایک غلط جو ہماری پود ہے اس کو اوپر کر رہی ہیں. جس کے گھر میں بھی ماں اپنے بچوں کی غلطیاں چھپا رہی ہے, یا ماں غلطیوں پہ ٹوک نہیں رہی یا مار نہیں رہی. مذہب میں بھی ہمارے یہی کہا گیا ہے نا کہ اس چیز پہ روکو, ٹوکو, پھر مارو. صحیح ہے نا. تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو سوسائٹی میں جو رول چل رہا ہے وہ ماں کا چل رہا ہے, وہ ہم سب کو پتہ ہے یہ بات. تبھی اس کی عظمت پہ شعر و شاعریاں ہوتی ہیں, کہانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت کو ایکسپلین کیا ہے کہ کسی نے پوچھا بھائی کتنی محبت ہے, بھائی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت, تو کسی اور رشتے سے بھی کہہ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت کو بتایا کہ میں ایسے محبت کرتا ہوں, تو اس نے بتایا کہ ماں. تو ماں کا مارنا پیٹنا ڈانٹنے سے ماں کی محبت کا کوئی آپس میں لنک نہیں ہے. صحیح ہے. تو ماں نے اگر ڈانٹا, کسی بات پہ روکا, کسی بات پہ تربیت دی, تو اس کا مطلب ہے
وہ اس بچے کے اوپر احسان کر رہی ہے، تاکہ ایک نسل، ایک ہماری سوسائٹی، وہ جو کہتے ہیں نا قائد اعظم کا قول ہے مستقبل کے معمار، تو مستقبل کے معمار تیار کر رہی ہے ماں. تو یہ تربیت بہت ضروری ہے. تعلیم کے ساتھ ڈگری، دیکھیں میں نے آپ کو اپنی انٹروڈکشن میں بتایا کہ میرے پاس ڈبل ماسٹرز کی ڈگری ہے. ڈبل ماسٹرز کی ڈگری میں نے آپ کو بولا اس میں مجھے بہت فخر ہے، لیکن جو اصل میرے اخلاق ہے، میرا چلنا پھرنا ہے، میری بات ہے، وہ میرے ماں نے ہی مجھے بتایا، میرے گھر کے ماحول نے ہی مجھے بتایا کہ ایسا تربیت دینا ہے. اس کے بعد پھر بتایا کہ کچھ دنوں پہلے ابھی میں نے کہیں پڑھا کہ قرآن کی پوری آپ ساری چیزیں پڑھ لیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں، جتنی بھی آسمانی چاروں نکلی ہمارے پاس تک پہنچی ہیں پیغام، اصولاً تو ہم کو سب پڑھنے چاہیے ایز اے مسلم، کیونکہ جب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جب تک آپ تمام کتابیں نہ پڑھ لیں اور ان پہ ایمان نہ ہو، تمام پیغمبروں پہ ایمان نہ ہو، تو ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور بڑوں کی، جو ہمارے پیغمبر گزرے ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. انہوں نے جو ہمیں پیغام دیے ہیں وہ ہم اس کو فالو کر سکیں، بالکل اس کو ایٹ لیسٹ ہم فالو کر لیں. مطلب فالو کرنے میں وہی والی بات ہے کہ سیدھا اور سچا راستہ دکھا. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں نا کہ سیدھا اور سچا راستہ دکھا. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں چلا دکھا کر پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلیں. تو ہمارے پیغمبر جو اتنے گزرے ہیں انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ بھائی اچھا اخلاق کرو. اور موسٹ امپورٹنٹ جو آسمانی کتابوں کی جو ہم ان کا کنکلوژن نکالیں یا ان کا سینٹرل آئیڈیا نکالیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو خلق ہے، بالکل انسان ہے، جانور ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، پودے ہیں، ان کا خیال رکھیں. اگر آپ نے خلق کا خیال نہیں رکھا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا خیال نہیں رکھا، تو پھر آپ کا آنا بالکل بیکار ہے اس دنیا میں. صحیح. میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر پاتی، اور ہمارے ہاں معاشی حالات والدین کے ایسے نہیں ہوتے، تو وہ اس پروفیشن میں آنا چاہتی ہیں. اس طرح کی اور سکلز ہیں، بیوٹیشین ہے، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے، سلائی کڑھائی ہے، یہ چھوٹے کام ہیں جو کہ بہت چھوٹی اس سے انویسٹمنٹ سے شروع کیے جا سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ اور دوسرا اسی سے کنیکٹڈ کہ ایک پڑھی لکھی باشعور اور با اختیار عورت جو ہے وہ کیسے سوسائٹی میں بہتری لا سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ اسکول جا کر تعلیم نہیں لے رہے تو پھر وہی والی بات ہے، تربیت لے لیں. اور ہنر جو ہے وہ بھی ایک طریقے کی تعلیم ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور بچیوں کے لیے جو ینگسٹرز ہیں، یہ فیلڈ ہماری جو فیشن فیلڈ ہے پاکستان کی، مطلب جو لوگ پاکستان سے باہر نہیں نکلے نا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فیلڈ فیشن میں کتنے آگے ہیں. بالکل. یہ میں نام ہی لے لیتی ہوں کیونکہ پڑوسی ملک کہنا مجھے بالکل بکواس بات لگتی ہے. انڈینز جو ہیں وہ ہمارے فیشن ڈیزائنرز کے اوپر اپنی جان چھڑکتے ہیں. صحیح ہے. ہمارے جو لان نکلتے ہیں، ہماری لان وہاں پر بلیک میں بکتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہماری جو فیشن انڈسٹری ہے، جس میں میک اپ بھی آتا ہے، جس میں بیوٹی انڈسٹری بھی آتی ہے، جس میں آپ کے کلوتھ کی جو فیشن ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ بھی آتی ہے، اور لیڈیز کے لیے، بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے اس سے اچھی فیلڈ ہے نہیں. یا تو کہتے ہیں نا کہ میڈیسن میں چلے جائیں، نرس بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، یہ ایک آپ کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ، لیکن اگر سبھی لوگ میڈیسن فیلڈ میں چلے جائیں تو پھر باقی کام کون کرے گا؟ تو بیوٹی جو ہم جیسے ہم سیلونز میں کرتے ہیں اس میں بھی تو نکھارتے ہی ہیں نا. ایک بہت ہی عام سی ایک عورت جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے تو ایک خوبصورتی دی ہے لیکن اس کو نکھارنا نہیں آتا. کسی چیز کو سجانا ہوتا ہے نا. اب جیسے ایک شاپ ہے، اس کو آپ کو سجانا پڑتا ہے. ایک گھر ہے، خالی گھر ہے، اس کو آپ کو سجانا پڑتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے عورت کی بھی جو فیس ہے وہ ایک عام سا فیس ہوتا ہے، اور اس کو میک اپ سے مطلب ایک میریکلز. کبھی کبھار ہماری کچھ دوستیں میک اپ کر کے بھیجتی ہیں تو ایسا لگتا ہے بڑا، میں اکثر کہتی ہوں اپنی دوستوں کو یہ آپ کے اوپر دھوکہ دہی کا الزام لگنا چاہیے کہ یہ آپ نے بڑا خطرناک میک اپ، اتنا خوبصورت میک اپ کر دیا ہے کہ ایک عام سی لڑکی کو. تو یہ میں جو بچیوں کے لیے جو آپ نے مشورہ کیا کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ میں جس فیور میں ہوں کہ ایک تو اپنا ہنر آپ سیکھیں اور بڑے دل لگا کر، وہی والی بات، نیت اچھی، ہارڈ ورک، بہترین آپ اپنا وقت دیں، بہترین اس صلاحیتوں کو اٹھائیں. اور ہمارے اندر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمیں اپنی صلاحیت نہیں معلوم ہوتی. کبھی کبھار کیا اکثر یہ ہوتا ہے تو ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی جاننے والا وہ ہماری صلاحیت بتا دیتا ہے ہمیں. تو جب وہ پتہ سامنے والا زیادہ اچھی طریقے سے ججمنٹ کر سکتا ہے. تو میں اپنی مثال دیتی ہوں. میں ایک زمانے تک سیل میں تھی، میں چیزیں سیل کرتی تھی، کپڑے بنا کر سیل کرنا،
ڈریسز ڈیزائن کر کے سیل کرنا. تو ہمارے بڑے اچھے قریبی دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے اندر جو کوالٹی ہے نا وہ PR کوالٹی ہے. صحیح. پبلک ریلیشنز میں اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھی رہیں تو انہوں نے مجھے بولا, تو میں نے جب اس پہ ورکنگ کی تو واقعی اس چیز نے مجھے بہت زیادہ آگے بڑھایا. کہ سیلز تو میں اکثر کہتی ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی آ جائے تو میں اس کو وہ چیز سیل کر سکتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ صلاحیت دی ہے. لیکن جب PR کی کوالٹی اگر آپ نے کسی کو بتا دی تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک پوائنٹ میں آپ کو اس وقت میں ایڈ کروں گی کہ جب ہم کر رہے تھے, آج سے 20 سال پہلے کام شروع کر رہے تھے, تو ہم سیل کرتے تھے, صحیح, پھر اپنا نام کماتے تھے. جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, سیل کری پھر کمایا, نام کئی سال لگ جاتے تھے. اب یہ ہوتا ہے آپ مارکیٹ کریں, صحیح, اور مشہور ہو جائیں. مارکیٹ کریں اور مشہور ہو جائیں, آپ کا برانڈ مشہور ہو جائے گا. ینگسٹرز آج کل کے اپنے انسٹا پہ اور سوشل میڈیا پہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے. وہ کیا, آپ کا دماغ. سوشل میڈیا جو ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ایسا ہے ویسا ہے, لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی, مطلب مجھے آج سے میرے خیال میں نے 12-13 سال پہلے فیس بک بنایا تھا. جب یہ آیا تھا, ایگزیکٹلی یہ نہیں معلوم, لیکن میں نے فیس بک اپنا جو یوز کیا وہ صرف اپنے جو ڈریسز بناتی تھی اس کو سیل کرنے کے لیے. تو میں نے اپنے فیس بک سے بہت اس کو مدد لی, اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے, لوگوں کو جاننے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے. تو سوشل میڈیا ایک بہت اچھی, ایک بہت بڑی پاور ہے. اگر اس میں اب یہ بہت سارے ویڈیوز بنا لیتے ہیں بچے, اس میں 100-200 لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, اس میں کوئی ایک مشہور ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ محنت کریں تو آپ سب لوگ ہی مشہور ہو سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا کی بات, مارکیٹنگ اور سیل کی بات کی, پہلے سیل اور مارکیٹ میں یہ فرق تھا. اب یہ کہ آپ پہلے مارکیٹنگ کر لیں بہت اچھی سی, اس کے بعد آپ اپنی چیزوں کو سیل کرتے رہیں, لوگ خود ہی آ جاتے ہیں. میرے خیال میں جو ایک ہے کہ بچے جو ینگسٹرز بچیاں ہیں اور آج کل اس فیلڈ میں لڑکے بھی آ رہے ہیں, تو ان کو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایک انتھک محنت کے ساتھ آگے اس طریقے سے بڑھنا چاہیے, کام سیکھنا چاہیے, اور آپ کو آپ کے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس فیلڈ کو فالو کر سکتے ہیں. اور بہت ساری بجائے اس کے کہ آپ ہر جگہ پر اپنی وہ کریں کہ بھئی میں ہیئر میں بھی چلا جاؤں اور میں میک اپ میں بھی کام کر لوں اور میں سروسز بھی کر لوں. آپ کو اپنی ایک بہت چیز پتہ ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کروں گی تو مجھے اس میں ترقی کروں گی, اس میں مجھے انٹرسٹ ہے. بہت سارے لوگ بہت اچھی ہیئر سروسز کر لیتے ہیں, ہیئر ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں, اور وہ میک اپ کا اتنا زیادہ ان کو نو ہاؤ نہیں ہوتا, یا میک اپ کرتے ہیں وہ ہیئر میں نہیں جاتے. یعنی کہ ہم اگر اپنی بیوٹی سیلونز کے اس کی لینگویج میں بات کریں تو آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے, صحیح, اسی میں پھر آپ ترقی کریں. اور اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہوتی. کبھی کبھار بچیوں کے لیے اسپیشلی کہ کبھی کبھار فادرز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں, ہسبینڈز بہت اچھے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے ہسبینڈ کو, اور میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ کنونس کر سکتے ہیں. آپ اپنی کوئی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, اور میرے ایک میسج ہسبینڈس کے لیے بھی ہے کہ اگر ان کی بیویاں کوئی کام کرنا چاہ رہی ہیں, کوئی اپنے ٹیلنٹ, کیونکہ یہ ٹیلنٹ ہے, ضروری نہیں سورس آف انکم تو بعد میں بڑھتی ہے, پہلے تو آپ کو سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں. تو اس بیوی کو, اس ماں کو, اس بہن کو اور اس بیٹی کو سیلف سیٹسفیکشن بھی دیجیے کہ اگر وہ اپنا کام کر رہی ہے, ارننگ کر رہی ہے, کوئی اپنے لیے اپنے کام, اپنے شاپنگ کے لیے پیسے ارن کر رہی ہے, تو وہ بھی بہت آپ کی بھی ہیلپ ہو جائے گی ایک طریقے سے, کیونکہ پوری دنیا میں یہی رول ہے. اور اگر ہم بیچ میں اکثر پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مذہب کو لے آتے ہیں, مذہب کا تو کہیں عمل دخل ہی نہیں ہے. عورت تو مذہب, اگر ہم پیچھے جائیں 1400 سال پہلے ایز اے مسلم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ تجارت کرتی تھیں. بالکل صحیح. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہب کو بیچ میں لا کر اور عورت کو بولے تم گھر میں رہو. ہاں, اگر وہ گھر میں رہنے کا اس کو شوق ہے, گھر میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں کرے, لیکن اگر کوئی عورت, کوئی بیوی, کوئی بہن اپنا کوئی ٹیلنٹ آگے بڑھانا چاہ رہی ہے تو کائنڈلی میری کائنڈ ریکویسٹ ہے ان تمام بہن بھائیوں سے اور شوہروں سے اور باپ اور بیٹوں سے کہ وہ اس کے ٹیلنٹ کو آگے بڑھنے, اس کا ساتھ دے, اور اس کو جو ہے اپنے ہنر کو بڑھائیں. میرا میسیج یہ ہے کہ اپنے ہنر کو بڑھائیں اور اپنے آپ کو کاروباری بنا لیں. صحیح. اپنے آپ کو امپلائی نہ بنائے رکھیں, ملازم نہ بنائیں. آپ سوچیں کہ اگر فرض کریں میں کسی جگہ آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں تو اس کو میں اپنے کس طریقے سے اپنے تمام ٹیلنٹس یوز کروں کہ میں اس جگہ کا پارٹنر بن جاؤں, میں اس جگہ کو آگے بڑھاؤں, اور پھر ایک اسی جیسی جگہ میں خود کھول لوں. اور میری بڑوں سے یا سینئر سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو چھوٹی بچیاں جو کام سیکھنے آتی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی امپلائیز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ
آپ ایسا کچھ ان کی ٹیلنٹ کو دیکھ کر, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دور کی نظر دی ہے, تو اس کی ہیلپ آؤٹ کریں کہ تمہارا یہ صلاحیت ہے, تمہارے اندر یہ کمی ہے, تم اس کو آگے بڑھا سکتی ہو. تو یہ ہم بڑے لوگوں کا, جو ایج میں بڑے ہیں, جو کام میں سینئرز ہیں, ان کا بھی کام ہے کہ وہ, پھر یہی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی, کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمت اور نیت کی ضرورت ہے. باقی یہی کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں خواب ہوتے ہیں. میں اکثر اپنی جب انٹرویوز لیتی تھی اپنے اس میں, تبھی بھی میں اسی نوٹ پہ کرتی تھی کہ بات یہ ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو, اپنی خوابوں کو آگے لے کر چلیں. جب ہم اپنے خوابوں کو دیکھیں گے اور کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے, تبھی اس کو اچیو کریں گے. ڈیڈ رہ کر زندگی گزارنا اور ڈیڈ رہ کر مر جانا, یہ نہیں. میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ مردہ کی طرح آپ پوری زندگی گزاریں اور پھر مر جائیں, اس سے اچھا ہے کہ آپ ایکٹیو رہ کر زندگی بھی گزاریں اور مرنے کے بعد بھی آپ کا نام رہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, آپ نے آج ہمارے گیسٹ کی باتوں سے, ان کی زندگی سے اور ان کی جو آبزرویشن ہے اس سے سیکھا کہ انسان جب بھی کوئی آئیڈیا سوچتا ہے, سب سے بڑا جو مین اس کی لائف میں ہے وہ آئیڈیا ہے. اگر اس کے پاس آئیڈیا ہے, پیشن ہے, اور وہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے پروفیشن کو فالو کرتا ہے, تو اس کے لیے قدرت بہت ساری راہیں کھولتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.